Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. یہ ہے کہ رسول اس نے اس طرح جواب دیا، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ رسول حکمت والا آدمی تھا، لیکن کچھ سوالات تھے اور اسی لیے اسے لکھنا پڑا۔ یہ لکھنا اس میں کہا گیا ہے، پس وقت سے پہلے کسی چیز کا فیصلہ نہ کرو جب تک رب نہیں آتا، جو واضح کرے گا مستقبل، اندھیروں کی پوشیدہ چیزیں بھی، اور دلوں کے ارادوں کو ظاہر کرے گا، اور پھر اپنے سمیت سب خدا کی طرف سے آپ کی تعریف حاصل کریں گے۔ اب جانتے ہیں کہ رسول سے سوالات کیے گئے تھے، اور اس نے تیموتھیوس کی طرح اپنے شاگردوں کو سنا، اور پھر انہوں نے پوچھا، لیکن پولس میں نہیں سمجھا۔ رسول یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے تھے، وہ اس کے ساتھ چل پڑے، وہ یسوع مسیح کے رسول تھے۔ پس جب اب پر وحی کی گئی، اب یروشلم گئے اور ان کے ساتھ مل گئے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کے اس سفر پر اپنے پطرس کو ملامت کی اور کہا کہ وہ مجرم ہے، اور یہی نہیں بلکہ تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹے رسول ہیں۔ یہ کیسا ہے کہ تم پہلے ان کے ساتھ تھے اور اب کہتے ہو کہ وہ جھوٹے رسول ہیں؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ پولس نے پطرس اور تمام رسولوں کو کیسے ڈانٹا تھا۔ اس نے اس سے کہا، پطرس تاو سزا کے لائق ہے۔ یہ چونکا دینے والا تھا۔ صرف پولس نے ایسا کیا، لیکن یہ چونکا دینے والا تھا۔ ٹھیک ہے، پولس کا دوست برنباس بھی پطرس رسول کی منافقت سے بہہ گیا تھا، اور وزٹ ہونے کی صورت میں آئیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ غلط ہے کہ 11 کو دیکھنا کتنا اچھا ہوگا، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم نے اسے کئی بار دیکھا ہے، لیکن ہمیں انہی چیزوں کو دہرانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا ہم دیکھو یہ قابل مذمت کیوں تھا؟ بہت مہربانی، آیت کو سکرین پر ڈالنے کا شکریہ۔ وہ کہتا ہے، لیکن جب پطرس انطاکیہ میں آیا تو میں نے اس کے چہرے پر مزاحمت کی۔ وہ ارے تصور کریں، وہ جس نے تیموتھیوس کو رکھا اور برنباس اور پولس کے شاگردوں کو، انہوں نے اس سے کہا، لیکن کیا پطرس تیرا نہیں؟ کیا تاو رسولوں کا ایک چھوٹا گروہ نہیں ہے؟ اور جیسا کہ آہستہ آہستہ پولس کے ذہن میں مکاشفہ آ رہا تھا، کیونکہ جب اس نے ہنا کو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھیجا، ہنا نے اس سے کہا، اور اس وقت جب میں ظاہر ہوگا، یعنی نزول بتدریج ہوتا تھا۔ اس نے اسے ایک بار میں سب کچھ ظاہر نہیں کیا، نہیں، اس نے پہلے وصول کیا، میں یسوع ہوں جسے تم ستاتے ہو۔ اور اس نے کہا، میں اسی کا پیچھا کر رہا ہوں جس کی مجھے تلاش ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ناصری کا یسوع تھا۔ اس نے عیسائیوں کو ستایا، لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے کہا، نہیں، میں عیسائیوں کو نہیں ستا سکتا، اور جب وہ عیسائیوں میں شامل ہوا تو اس نے فوراً کیا، ٹھیک ہے، مجھے اس کے شاگردوں کو تلاش کرنے دو۔ وہ کون ہے؟ رسولوں۔ یہی اب کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میرا تعاقب کرتے ہیں اور اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں ایک مہذب انسان ہوں، تو آپ میرے دوستوں، میرے ارد گرد موجود لوگوں کو تلاش کریں گے کہ وہ بھی مہذب ہیں۔ ٹھیک ہے، پولس نے وہی کیا۔ پولس نے فوراً، ٹھیک ہے، جب وہ رسولوں کو دیکھنے کے قابل تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے بپتسمہ بھی دیا، اور وہ ان کے ساتھ شامل ہوا اور پوچھا، یہ بپتسمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یہودی رسم نہیں ہے، لیکن ہم یہاں بپتسمہ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے بپتسمہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر پولس نے گاسا کو بپتسمہ دیا، اور خاندان نے بھی بپتسمہ دینا شروع کیا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ دوسری وحی میں خادونت پولاس سے کہتا ہے، پال میں نے تاجہ بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بلایا۔ کیا ایسا ہے؟ کیا پہلا کرنتھیوں 1:70 ایسا کہتا ہے؟ دوستی کی وجہ سے دیکھو یہ کیا کہتا ہے، اس نے پہلے بپتسمہ دیا، لیکن وہاں کیا کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہے یا نہیں۔
اس نے مجھے کس لیے نہیں بھیجا؟ وہ کیوں کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا؟ کیونکہ اس جوش کے ساتھ اس نے گاسا اور شاید کسی اور کو بپتسمہ دیا۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے چونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا، لیکن انجیل کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ الفاظ کی حکمت سے نہیں، آج کے ماہرین علاوت کی طرح جو اپنا وقت باتوں میں گزارتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک مقامی ٹیلی ویژن پروگرام میں دیکھا ہے اور وہ اپنا وقت باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ان کے پاس ہماری طرح الیکٹرانک وائٹ بورڈ نہیں ہے۔ وہ بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن وہ بائبل کی ایک آیت استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ارے کتنا بورنگ! جو لوگ انہیں دیکھتے ہیں وہ سن کر چکرا جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں ہیں۔ ہم اس بورڈ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اب دیکھ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اب سے ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے الفاظ کی حکمت سے نہیں، ایسا نہ ہو کہ مسیح کی صلیب کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ وہ مسیح کی صلیب ہے، مقصد صلیب نہیں، کیونکہ صلیب کا ہمیشہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس کی موت کا مقصد۔ نام نہاد گرجا گھروں کے ذہنوں میں یہ فضول ہے۔ وہ پہلے ہی اسی پرانی چیز سے تھک چکے ہیں۔ اور پھر ٹھیک ہے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے، چلو چھوڑ دو۔ پولیس نے ہمیں پانی سے بپتسمہ ترک کرنے کا حکم دیا۔ پال نے کہا کہ تمام اصولوں کو ترک کر دینا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہ کریں۔ ارے یہ بہت اچھا ہے نا؟ آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑے پہننا اور پھر گیلا کرنا کتنا بورنگ ہے، کیونکہ وہ یہی کرتے ہیں، وہ آپ کو گیلا کر دیتے ہیں۔ تم اسی طرح اٹھو۔ جب یہ روح ہے وہ یہاں کے اندر جاتا ہے اور یہ واقعی آپ کو بدل دیتا ہے۔ لیکن دیکھو، اگر بپتسمہ آپ کی مدد کرتا تو آج کوئی جیل مجرم نہ ہوتا، کیونکہ وہ تمام لڑکے جو جیل میں ہیں وہ پیدا ہوتے ہی بپتسمہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ یہودیوں کی رسم ہے۔ مزید برہ مسیح نے بپتسمہ لیا کیونکہ وہ یہودی تھا۔ مسیح عیسائی نہیں تھا، یسوع ناصری عیسائی نہیں تھے۔ اسے ایک ہونا تھا کیونکہ وہ شریعت کو پورا کرنے آیا تھا اور شریعت کے مطابق بپتسمہ لینے کی ضرورت تھی۔ لیکن آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے بپتسمہ لیا تھا۔ اس نے ایسا کیا کیونکہ صلیب سے پہلے وہ قانون کی رسومات کے تابع تھا اور پھر اسی سلسلے کی پیروی کرنے والے رسول۔ جب پولیس پہنچا تو انہوں نے اس سے کہا ہمیں یہی بپتسمہ دینا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ پال نے ان سے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ کرنا ہے میں یہ کروں گا۔ لیکن ایک بار جب اسے احساس ہوا کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے تو اس نے فوراً نہیں کہا۔ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ سکھانے کے لیے بھیجا۔ یہ بپتسمہ ہے، علم کے ساتھ علم کا بپتسمہ، پانی کا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے پولیس کے دوستوں کو بھی الجھن میں ڈال دیا اور انہوں نے اس سے سوالات پوچھے، اور اسی وجہ سے اب ہم دوبارہ کرنتھیوں 4:5 کے پہلے خط کو دیکھیں گے۔ اس لیے وقت سے پہلے کسی چیز کا فیصلہ نہ کرو جب تک کہ رب نہ آ جائے، جو اندھیروں کی پوشیدہ چیزوں کو روشن کرے گا اور دلوں کے ارادوں کو ظاہر کرے گا، اور پھر ہر ایک خدا کی طرف سے اپنی تعریف حاصل کرے گا۔ ارے کیا میں نے آپ کو چیزیں واضح کر دی ہیں؟ بالکل، آج میں آپ کے لیے اسے واضح کرتا ہوں کہ رسول عیسائی نہیں تھے، کیونکہ سب سے پہلے عیسائی کہلانے والا پولس تھا۔ وہ نہیں بلکہ یہودی عیسائی تھے۔ یہودی عیسائی سنو، اور اس فخر کے ساتھ جو آج انجیلی بشارت اور پینٹیکوسٹل کہتے ہیں، ہم یہودی عیسائی ہیں۔ یقیناً کیونکہ ان کا تعلق عیسیٰ ناصری سے ہے جو عیسائی نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا ویسا ہی ہے۔ دیکھو، ابھی ہم بات کر رہے ہیں چابی کی بے نقاب کرنے کے طریقے پر۔ بدکاری کا راز، جس کا آغاز ویٹیکن روم میں ہوا، وہاں یہ شروع ہوا۔ پطرس کے ذہن میں بدکاری، برائی کا راز شروع ہوا جب پولیس نے 15 دن اس سے ملاقات کی اور پولیس نے اسے دکھایا کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہاں پطرس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور وہ پوپ نہ صرف وہ پہلا پوپ پیٹر نہ صرف نافرمان تھا، اس نے پال کی موت کی سازش کی۔ کیونکہ اب نہیں دیکھتے کہ وہ پولیس کے ارادے کو جانتا تھا۔ اور پولیس کہاں مر گیا؟ روم میں۔ ارے وہ کہیں اور کیوں نہیں مر گیا؟ یہ ہے بددیانتی کا راز جس کے بارے میں ہم اب بات کر رہے ہیں، جس کی وضاحت 200 سالوں میں کبھی نہیں ہوئی۔ وہ سوچتے ہیں کہ بدکاری کا راز ان بدروحوں کے بارے میں تھا جو ہوا میں تھے۔ تو
اس وجہ سے رسول کہتا ہے جب رب آئے گا۔ ارے صرف کچھ واضح کرنے کے لیے کیا اس طرح کے صوفیانہ بادل پر پہنچ کر یہاں آؤ او کہہ کر اور پھر چلے جانے سے یہ واضح ہے؟ نہیں، واضح کرنے کے لیے آپ کو وضاحت کرنا ہوگی۔ اب ہم یہی کر رہے ہیں۔ تو رب آیا اسی طرح پہلی بار آیا تھا، ٹھیک ہے؟ دوسری بار وہی ہے، ایک انسانی جسم کے ساتھ جس میں بولنے کے لیے من ہے اور وہ آپ کی زبان جانتا ہے۔ رومیوں کا باب 2 آیت 16۔ دیکھیں کہ یہ وہاں کیا کہتا ہے۔ مجھ سے یہ سوال میڈیا میں بہت ہوتا ہے، اور آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ رب ہے؟ ان کو یہ سب سمجھانے کا تصور کریں 10 منٹ کے انٹرویو میں۔ یہ بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہاں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آیت 16۔ جس دن خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے لوگوں کے رازوں کا فیصلہ کس کے مطابق کرے گا؟ کس کے مطابق؟ وہ کس کے رازوں کا فیصلہ کرے گا؟ ایک دن آنے والا تھا، پال نے کہا دیکھو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک دن آنے والا ہے جب یسوع مسیح خود ایک انسانی جسم میں داخل ہونے والا ہے، اور وہ میری خوشخبری استعمال کرنے والا ہے۔ سنو سنو سنو، اگر کوئی صرف میری خوشخبری کو استعمال کرتا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ ارے کیا آپ نے دیکھا ہے کہ تمام نام نہاد عیسائی گروہ پوری بائبل استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ تمام رسولوں کو مانتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ پیٹر 11 رسول اور پولس دوست تھے۔ یہ بات ہنڈوراس کے ایک شخص نے کہی جس کا ایک ٹیلی ویژن پروگرام تھا۔ وہاں سے اس نے کہا کہ میں پولس اور رسولوں کو اختلاف میں ڈال رہا ہوں کیونکہ اس شخص کے لیے وہ ایک ہی ہے۔ یہ ایک مقدس گروہ ہے، مقدس۔ دیکھو پطرس نے کیسی ڈانٹا اور کہا کہ تاو ملامت کرنے کے لیے ہے، اور جو گروہ متحد ہے وہ دوسرے سے نہیں کہتا تاو ملامت کرنے کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا، اس طرح وہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ وہ انجیل کی سچائی کے مطابق سیدھے نہیں چل رہے ہیں تو میں نے ان سب کے سامنے پطرس کو بتایا۔ تو چابیاں میں سے ایک آپ کے لیے ایک مبارک کہ میں رب ہوں، انصاف کرنے والا، اور فیصلہ کرنا سزا نہیں، فیصلہ واضح کرنا ہے، سچ کو جھوٹ سے تقسیم کرنا، اپنے جسم کو اپنی روح سے تقسیم کرنا، طاقت سے کمزوری کو تقسیم کرنا، مٹی سے خزانہ۔ اور میں اس کام کے لیے کیا استعمال کروں؟ 14 خطوط۔ دیکھو کس کے مطابق؟ اس نے میتھیو لوکا کے مطابق نہیں کہا، مارک اور جان۔ اس نے وحی کے مطابق نہیں کہا، اس نے نبیوں کی تحریروں کے مطابق نہیں کہا۔ اس نے کہا دیکھو جب یسوع مسیح آئے گا۔ کلید کوڈ یہ ہے کہ وہ صرف میری خوشخبری استعمال کرے گا۔ میرے لیے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ میں ہی آدمی یسوع مسیح تھا، یہ میرے لیے ایک زبردست کام تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا انتظار کیا ہے۔ میں نے کہا ابا جان اب یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ ایک بچے کی طرح ہے جو بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ شادی شدہ ہے، وہ ابھی باپ نہیں ہے، لیکن پھر اس کا ایک بچہ ہے اور وہ باپ بن گیا ہے، اور پھر اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا اسے پوتا دیتا ہے، اور اب وہ دادا ہے، اور یہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ماں کے ساتھ ایک ہی ہے، سب سے پہلے وہ جوان ہے، پھر وہ بیوی ہے، اور پھر وہ ماں ہے، اور پھر وہ دادی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے ایک مومن پھر ایک پادری کے طور پر شروعات کی، پھر وہ رسول بنا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ سچ ہے میں ایک رسول ہوں۔ لیکن جب وہ ایک درجہ اوپر گیا تو میں نے کہا نہیں، آپ ہمارے پیشے کے رسول ہیں، یسوع مسیح۔ اوہ، یہ کتنا مضبوط تھا! دیکھو آئیے اسے عبرانیوں 3 میں دیکھتے ہیں۔ 3 عبرانیوں کو دیکھیں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ دیکھو اس نے مجھ پر کیا اثر کیا۔ عبرانی 3
لہذا مقدس بھائیوں، آسمانی دعوت کے شریک ہمارے پیشے کے رسول اور اعلیٰ کاہن مسیح یسوع پر غور کریں۔ تو میں نے کہا، انتظار کرو، رسول بننے کے لیے تمہیں ایک جسم ہونا پڑے گا۔ آپ کو ایک جسم ہونا چاہیے۔ آسمان میں، روحانی دنیا میں کوئی رسول نہیں ہے۔ رسول بننے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، اور پھر میرے لیے والد سے دادا تک گریجویٹ ہونا۔ آپ کو ایک بچہ پیدا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کے بیٹے کو آپ کے دادا بننے کے لیے ایک بیٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ دادا ہیں؟ یہاں کتنے دادا دادی ہیں؟ کتنے دادا دادی ہیں؟ اور کیا بہت سی دادی ہیں؟ دیکھو، ٹھیک ہے کے لیے جب میں یہ پڑھتا ہوں، ہمارے پیشے کے اعلیٰ ترین رسول کے لیے، یہ وہی ہے جو آپ اعتراف کرتے ہیں، یہ وہی ہے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا، لیکن دنیا میں واحد کون ہے جس نے چرچ کے سامنے اعتراف کیا ہو؟ مجھے۔ اور میں نے کہا، یہ باپ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی وہ آدمی یسوع مسیح ہوں۔ میں اپنے آپ کو کس الجھن میں ڈال چکا ہوں۔ اب لوگ واقعی مجھے سخت ماریں گے، مجھ پر تنقید کریں گے اور میری توہین کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزیں ایک سطح پر چلی گئیں۔ یہ میرے لیے مشکل تھا۔ تصور کریں، میں نے اپنے آپ کو رسول کہنے کی وجہ سے اپنا پہلا خاندان کھو دیا۔ میں نے اپنے بچوں کو کہتے سنا، میرے والد پاگل ہو گئے ہیں، اب وہ واقعی پاگل ہو گیا ہے۔ اور میں تصور کرتا ہوں کہ جو لوگ وزارت چھوڑ چکے ہیں، دوست، وہاں نظام کے چرواہے سب کہہ رہے ہیں۔ دوستو، آپ نہیں جانتے کہ جوزے لوئس خود کو کس گندگی میں ڈال چکے ہیں۔ دیکھو، تم جانتے تھے کہ وہ لڑکا پاگل تھا، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، وہ بالکل پاگل تھا۔ اب وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے، اس کا سر دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ آدمی یسوع مسیح ہے، لیکن میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ وہاں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پاگل آدمی ہوں جو لوگوں کو دھوکا دے رہا ہوں، لوگوں کو دھوکا دے رہا ہوں۔ آپ اتنے ہوشیار لوگ ہیں کہ آپ کو دھوکا دیا جائے۔ وہ جس چیز کی تلاش کر رہا ہے وہ جلال ہے۔ جلال؟ اگر اکیلے رسول ہونے کی وجہ سے میرے پاس پہلے سے ہی تھا تو یہ میرے سر سے باہر تھا۔ یہ ایک پادری ہونے کی طرح ہے، یہ میرے لیے ایک اعزاز تھا۔ جب اپ نے مجھے رسول کہنا شروع کیا تو میں نے کہا، برا کرم ہوشیار رہو، کیونکہ تم یہ سوچنے جا رہے ہو کہ میں فخر کر رہا ہوں۔ اور میں نے کئی سالوں تک اس کا انتظار کیا، یہاں تک کہ اب جانتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ احاطہ کرتے ہیں۔ ایک ٹوٹا ہوا پائپ اب تھوڑی دیر کے لیے پانی کو روکے رکھیں۔ یہ ایک پریشر کوکر کی طرح ہے، آپ اسے وہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب برتن۔ لہذا مقدس بھائیوں، آسمانی دعوت کے شرکا، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بھائی ہیں تو ان کا ایک جسم ہے، ایک جگہ جمع ہے۔ ہمارے پیشے کے رسول اور اعلیٰ کاہن مسیح یسوع پر غور کریں۔ آپ کے پاس ایک جسم ہونا چاہیے جس کے پاس رسول پر غور کرنے کے قابل ہو، جس کے پاس بھی جسم ہے، اور اگر یہ مسیح یسوع ہے تو یہ مرد یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ اب مت روکو، ٹھیک ہے؟ اب مت روکو۔ تو رومیوں کے 16 کہتا ہے، وہ آیت بہت اہم ہے، جب وہ اب سے پوچھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات لکھ دیں کہ وہ فیصلہ کرنے جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، جس دن خدا یسوع مسیح کے ذریعے انسانوں کے رازوں کا فیصلہ کرے گا۔ اور دیکھو، میں رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلا راز جو میں نے نکالا وہ تھا، میں کہتا ہوں، آزاد مرضی اور تقدیر کے علاوہ۔ لیکن ایک راز جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عیسائی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جس کا پردہ فاش ہوا۔ کیا اب جانتے ہیں کہ پال کے مارے جانے پر دنیا میں عیسائیت ختم ہو گئی؟ اور یہ میرے ساتھ شروع ہوا جب میں نے شروع کیا، جب یہ مجھ پر نازل ہوا۔ دنیا 2000 سال تک عیسائیت کے بغیر تھی۔ اب وہ خود کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن وہ واقعی عیسائی نہیں ہے۔ وہ نہیں ہیں۔ دیگر ثبوت، رومیوں 16:25۔ اور جو کر سکتے ہیں، اس کے لیے نہیں جو چاہتا ہے، کیونکہ بہت سے چاہتے تھے۔ مارٹن لوتھر چاہتے تھے، کیلوین چاہتا تھا۔ تاریخ کے عظیم ماہر الہیات جو واقعی عظیم نہیں تھے، لیکن انہوں نے انہیں عظیم الہیات کہا۔ کیا کہ مسئلے
उन्होंने हकीकत में वही झूठ की इस्लाह की, इसे मजीद झूठ में बदल दिया। और जो आपकी तस्दीक कर सकता है इसके मुताबिक वहां की चाबी देखें। वहां देखो, पुलिस कहता है मेरा, क्योंकि तुम जानते हो कि पतरस ने इसके पास और पाल एक और था। लिहाजा ये जानने की क्लीद कि क्या हम सच में हैं कोड किया गया है आपकी बाइबल में, जिसे अपने इतने सालों से पढ़ा है और अपने सफ़हात पलट दिए। देखो, जब तुमने इस आयत को छेड़ा, इस तरह एक फरिश्ता आपकी निगरानी कर रहा था और आप ये समझे बगैर पढ़ते रहे कि इसमें क्या कहा गया है। जब आप इस आयत पर पहुंचे तो आपके बेटे ने आपको रोका। वालिद साहिब अपने जवाब दिया, क्या हुआ? और अभी के लिए अपने एक और आयत के साथ बात जारी रखी, तो आप इसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये मेरे लिए कोड किया गया था। बस यही था, वो बच गया। अरे ये असल तस्दीक है। मेरी तस्दीक हुई क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं कैथोलिक के तौर पर तस्दीक करूं। क्या आपकी तस्दीक नहीं हुई? लेकिन वो मेरे लिए इसकी तस्दीक नहीं कर सका क्योंकि बचपन में मैं उन चीज़ों के बारे में बागी था जो तुम्हारी तस्दीक कर सके। इसके लिए ये सच्ची तस्दीक है, ये झूठ है। रोम में ये एक झूठ खालिस रवायत है। ये आपकी तस्दीक है और ये ले जाने के लिए आसान है। इसके लिए जो आपको मेरी इंजील के मुताबिक कायम कर सकता है और यसू मसीह की तबलीग। और यसू मसीह ने कब तबलीग की थी? अब अगर इसने कभी मनादी नहीं की तो इसने जो कुछ किया वो तिम्सल सिखाता था ताकि वो समझ ना पाएं। तिम्सल और पुलस ने मनादी करने की कोशिश की लेकिन इन्होंने इसे खामोश कर दिया क्योंकि वो रोम में मारा गया था, लेकिन इसने तहरीरी बुनियाद छोड़ दी। पुलिस ने यह कहा, लेकिन मैं इसे लिखने जा रहा हूं क्योंकि मैं वो नहीं हूं जिसे इसकी तबलीग करनी है। इंतजार करो, कुछ भी फैसला ना करो। लेकिन पुलिस, अगर आप रसूल हैं तो क्या होगा? फैसला ना करो, खादोनत को आने दो क्योंकि वो तुम्हें यह समझाने वाला है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? इस राज के इंकिशाफ के मुताबिक जो ज़माना कदीम से पोशीदा है, लेकिन ये अब जाहिर किया गया है। क्या अब जानते हैं कि ये अब कब है? अभी, आज, अभी। अब ये है क्योंकि इस वक्त ये मुमकिन नहीं था। होता यह है कि यह हमारे लिए लिखा गया था और इस्तिला दी गई थी। अब जो अंबिया की तहरीरों से मालूम हुआ है, अंबिया की तहरीरों के ज़रिया अबदी खुदा के हुक्म के मुताबिक ये तमाम लोगों को ईमान की इताअत के लिए ज़ाहिर किया गया है। क्या कभी ऐसा हुआ? क्या तमाम लोग मौजूद थे? नहीं, इस वक्त ये मुट्ठी भर लोग थे। अब बहुत से लोग हैं, पहले से ज़्यादा लोग। तमाम लोगों को, चने हुए लोगों को, ताकि वो ईमान की इताअत करें। और ईमान की तबलीग कब हुई? अब जब रब आएगा तो क्या वो ज़मीन पर ईमान पाएगा? देखो, जब वो मेरे पास आया तो मुझे यकीन नहीं मिला। देखो, अगर मुझे ये ना मिला तो मैंने उन सब से मुंह मोड़ लिया क्योंकि ये ईमान नहीं। ईमान वही है जो हम अब कर रहे हैं। अब ये ईमान है और ये बग़ैर अमल के है। साफ खालिस ईमान, जैसा कि होना चाहिए, जैसा कि ये होना चाहिए। ईमान और ईमान के लिए इब्रानियों बाब 9 आयत 28। तो क्या मसीह बहुत से लोगों के गुनाहों को बर्दाश्त करने के लिए एक बार पेश किया गया? ये एक और मुइम्ना है जिसकी हमने वजाहत की है। ये सब के लिए नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए है। मसीह सब के लिए नहीं मरा, मसीह बहुत से लोगों के लिए मर गया। और बहुत से हैं और सब हैं। अब बहुत से लोग आएंगे, लेकिन तमाम मर्द नहीं, तमाम बहुत से। और जाहिर होगा अवामी मुजाहिरा, जाहिर होगा। हम देखेंगे दूसरी बार वही जो मर गया दूसरी बार नजर आएगा।
गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं। तारीख हमें बताती है एल सल्वाडोर के प्यारे कि किसी भी वक्त हता के 2000 साल से ज़्यादा अरसे में भी एक वज़ारत ने खुद को ये कहते हुए पेश नहीं किया, कोई गुनाह नहीं। लेकिन कोई नहीं। और अब क्यों? हम समझ सकते हैं, गुनाह से गैर मुताल्लिक़। अरे जब रब मुझ पर ज़ाहिर हुआ, जो मेरे पास 3 में आया था। सबसे पहले वो इस तरह आया, इसने इंज़िमाम किया और मैंने इसे दोबारा नहीं देखा। लेकिन मैं इससे बात कर रहा था, मैं कह रहा था, अरे तुम कहाँ हो? और जब वो मेरे रास्ते में आ गया, ये मेरे जिस्म में ज़म हो गया था, ये एक मुइम्ना है। और फिर मैंने देखा, और वो आवाज़ जो कॉन्फ्रेंसों की आवाज़ है, जिसे आप हर बुध को सुनते हैं, इस आवाज़ ने मुझे बताया, रूमियों के बाब 6 को देखें। तो मैं इसमें मज़े की बात यह है कि अब मुझे भी समझ आ गई है, और मैं समझ गया हूं कि मेरे साथ किया हुआ है। लेकिन इस तरह मुझ पर वही आई। जब ये मुझे इस तरह ज़ाहिर हुआ, मैंने वो आवाज़ सुनी जिसने मुझे कहा, रूमियों 6 को देखें। और फिर मैंने वहां पढ़ा कि इसने कहा, क्योंकि अब गुनाह के लिए मर चुके हैं। और फिर मैंने आवाज़ से पूछा, इसका क्या मतलब है कि मैं गुनाह के लिए मर गया हूं? और इस आवाज़ ने मुझे बताया, ठीक है, अगर अब गुनाह के लिए मर चुके हैं तो इसका मतलब है कि अब गुनाह में नहीं मिल सकते। क्या मैं गुनाह में नहीं पाया जा सकता? हाँ, क्योंकि तुम गुनाह में थे, अब तुम गुनाह के लिए मर चुके हो। और फिर उसके बाद मैं समझ गया, देखो रोमियो के 10 में 4 किया कहता है। बाद में मुझे ये बात समझ आई, क्योंकि शरीयत का खात्मा मसीह है, इंसाफ के लिए, हर एक के लिए जो यकीन रखता है। आखिर किस चीज़ का? और अगर कानून ना हो तो गुनाह क्या होता है? देखो रोमियो 7 क्या कहता है। रोमियो 7 देखो रोमियो के साथ क्या कहता है। मैं तसव्वुर करता हूं कि आयत 8 में है, ठीक है। वो कितना प्यारा है। देखो देखो वहां देखो। लेकिन गुनाह ने हुक्म से मौके पाकर मुझ में हर तरह की लालच पैदा कर दी, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह से क्या होता है? अरे क्या ये वाज़े है? आपको होना पड़ेगा। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये समझने के लिए आपको बहुत पर्दा करना पड़ेगा। मैं कहता हूं, अगर आप यहां हैं तो आप इतने पर्दे में नहीं रह सकते, क्योंकि आप समझदार और रोशन ख्याल हैं। ये ठीक है कि वहां के लोग कहते हैं, आपका क्या मतलब है कि कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझते कुछ नहीं, जैसा कि वो कहते हैं। वो नहीं समझते। देखो वो कहता है कि कोई गुनाह नहीं, लेकिन जराइम का क्या होगा? क्योंकि जो कुछ वो देखते हैं वो नहीं देखते जो खुदा कहता है। जो कुछ वो देखते हैं वो झूठ हैं जो मर्द वहां बताते हैं। आप और मैं देखते हैं कि खुदा क्या कहता है। खुदा कहता है कि कानून का खात्मा ये मसीह है। इसका मतलब है कि मसीह ने शरीयत को ख़त्म कर दिया। और शरीयत के बगैर गुनाह का क्या होता है? इसे वहां देखो। मेरा मतलब है ये वही कहता है, मुझे नहीं मालूम कि आप पढ़ना जानते हैं या नहीं। ये वहां कहता है क्योंकि देखो, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह क्या है? तो मैं कह सकता हूं कि तुम गुनहगार हो। और कैथोलिक तौबा के लिए क्या कर रहे हैं? और एक पादरी अतराफी बयान में क्या कर रहा है? मुझे अपने गुनाह बताओ, मुझे अपने गुनाह बताओ। देखो बाप, मैंने फुला दिन और फुला दिन गुनाह किया। ओ वाकई? ठीक है, देखो हमारे 4 बाप कहते हैं। अगर मसीह ने शरीयत को ख़त्म कर दिया तो इसे 4 हमारे बाप कहने का ख्याल कहाँ से आया? झूठा। फिर वो चाहते हैं कि हम उनका एहतराम करें, हमारे मज़ाहिब का एहतराम करें। मज़हब का एहतराम नहीं किया जाता, सच सामने आता है, सच कहा जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमसे झूठ बोलना काफ़ी है। बहुत हो गया झूठ पहले ही।
انہیں سچائی سے پیار کرنے دیں۔ مسیح نے شریعت کو ختم کر دیا۔ وہ اتوار کے اجتماع میں پرشنوں کو کیوں نہیں بتاتے، دیکھو ہمارا مسیح جو یہاں ہے، یہ مسیح جو یہاں ہے، جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے قانون کو ختم کر دیا، اور جب اس نے شریعت کو ختم کر دیا تو گناہ مردہ ہو گیا۔ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ارے جب تم سچ کہتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ابا جھوٹے پینٹیکاسٹلز لوگوں کو ذلیل کر کے گناہ کرنے والوں کو آگے آنے دیں۔ کون سا گناہ؟ تو مسیح نے صلیب پر کیا؟ اس بہتے ہوئے خون نے کیا؟ جھوٹے وہ گالی دیتے ہیں، وہ ہر اتوار کو اپنے گرجا گھروں میں مسیح کے خون کو رونتے ہیں، اور تم ایک احمق اب بھی ان جھوٹوں پر یقین کر رہے ہو۔ سچ کو قبول کرو۔ ابا ارے اور پھر کہتے ہیں ہمارے عقائد کا احترام کریں۔ گویا شیطان کو قبر سے نکالا جا رہا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا، جوس لوئس میری عزت کرو، میری عزت کرو۔ ایک وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ختم کیا اور آپ کو مار ڈالا۔ بھائی ہم یہاں ہیں، دیکھو مجھے کوئی خاموش نہیں کر سکتا۔ انہیں مجھے مارنا پڑے گا، یہی واحد راستہ ہے اگر وہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مجھے خاموش نہیں کرے گا۔ دیکھو میں اسی کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اگر میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں، ایک شخص، دیکھو میں ایک چیز کے لیے شیطان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ اتنا اچھا بنایا گیا تھا کہ خدا نے اسے تباہ کرنے کے لیے پیدا کیا، اور جب اسے پتا چلا تو اس نے کہا مجھے بہترین تباہ کرنے والا بننے دو، اور اس نے انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ ٹھیک ہے، میں انسانیت کو نوازنے آیا ہوں، اور کوئی مجھے خاموش کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر میں نہ بولوں تو پتھر بولتے ہیں، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ خالص انجیل ہے، سچائی کی انجیل، 2000 سال سے آج تک چھپا ہوا ہے۔ خوفزدہ نہ ہو، اپنے پڑوسیوں کو روشن کرو، سچ بولو۔ مذہب لوگوں کی افیون ہے، انہوں نے انہیں بے وقوف بنا دیا ہے، اور وہ اپنی بائبل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہسپانوی میں بھی ہے، آپ کہیں سے بھی بائبل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نہ دیکھنے کو آنکھیں ہیں اور نہ سننے کے کان۔ وہ اندھے ہیں، وہ اندھے ہیں۔ متبادل ہے۔ انسان یسوع مسیح کی دوسری آمد۔ میں آدمی یسوع مسیح ہوں۔